اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناول میں خاکی مصنفہ بنت حسن قسط اول۔ کمرے میں وہ دونوں تھے۔ اس وقت وہ لڑکی غصے میں تھی، شدید غصے میں۔ اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا اس کو چکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ بتاؤ گی، ہوا کیا ہے؟ کیوں فون کر کے مجھے یوں بلایا ہے تم نے؟ وہ ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بولا تھا، تمہارا یہ چکرانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ بیٹھ کر بات کرو یار، ایسے چکر آ رہے ہیں مجھے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا شاید تمہارا ارادہ بدل گیا ہے اور تم ہنی مون پر جانا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، مگر یہ جو تم غصے میں بجلی گرا رہی ہو، سارا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے کپ موڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اس لڑکی کو 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تم خود کو مرد کہتے ہو؟ ہاں مرد ہو تم ایک کمزور، گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو، ایک انسان جو اپنی نفس کی غلامی کرتا ہے اپنی تسکین کی خاطر۔ تم ایک بہادر مرد ایک کمزور لڑکی سے ہار گئے، اپنی مردانگی کے زور میں اس قدر گر گئے کہ حلال و حرام بھول گئے۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ جو تم نے کیا وہ مردانگی ہے؟ نہیں، اپنی جنونیت بلکہ اپنی حیوانیت، اپنی درندگی سے معصوم کمزور لڑکی کو برباد کر دیا، اس کی معصومیت چھین کر اس کی پاکیزگی کو داغدار کر دیا۔ کیا سمجھتے ہو تم یہ سب کر کے تم بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ کان کھول کر سن لو، جو تم نے اپنی سو کالڈ مردانگی، اپنی جوانی کے جوش میں درندگی، جنونیت اور حیوانیت کا گندا کھیل کھیلا ہے، وہ صرف مریم تک رہے گا۔ نہیں مسٹر شازر، وہ سود سمیت لوٹ کر تم تک واپس آئے گا۔ وہ تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی کو لوٹانا پڑ سکتا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ آج تم نے دھوکہ کیا، کل تمہیں دھوکہ ملے گا۔ اور ہاں، یہاں مکافات عمل بھی ہوتا ہے، مگر تم جیسے درندے جس کو کسی چیز کا خوف نہیں، وہ کیا ڈرے گا اس کی بہن یا بیٹی کے ساتھ؟ چٹاک ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے فراٹے سے چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ اس کو خاموش ہوتا دیکھ کر وہ بولا تھا، بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ شازن نے اس کے پھولے ہوئے سرخ و سفید گال پر ایک زوردار تماشا مارا اور اس کے بال سے پکڑ کر اس کو پیچھے دیوار کی جانب دھکیل کر دیوار سے لگا کر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے نہایت قریب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شازر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر پل کے لیے خوفزدہ ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسو بمشکل کنٹرول کر کے گھٹی ہوئی آواز میں بولی، مسٹر شازر، شش۔ اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر شازر نے اس آفت کو خاموش کروایا تھا۔ کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں اور بہت ضبط کر رہا تھا۔ بہت برداشت ہے میری، مگر میری جان، سب کی برداشت ایک حد تک ہوتی ہے۔ بہت بولتی ہو تم اور بنا سوچے سمجھے۔ یہ لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، جو تم نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور نہایت گھٹیا اور بےہودہ ہیں۔ بےہودہ تو تم ہو اور گھٹیا بھی۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ناڈر ہو کر بولی تھی۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر بولا، تم جتنی پیاری ہو اتنی ہی غصے کی تیز ہو۔ وہ اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے بولا تھا، تم غصے کی انتہا میں بھول جاتی ہو کہ کس سے کیا اور کس طرح بات کرنی ہے۔ تم نے تو جیسے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تمیز میں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تھی، اب دیکھو تم کس طرح میری بہن اور ہماری ہونے والی بیٹی تک پہنچ گئی۔ میری بہن سے تو چلو تمہارا نند بھابھی والا ایشو ہوگا، مگر یار بیٹی، سیریسلی کچھ عقل ہے تمہیں؟ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا تمہاری یہ غلطی، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بولا تو اس کی آنکھوں میں خمار سا تھا۔ شازن نے اپنا چہرہ جو ہی اس کے قریب لانا چاہا، اس نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور دیا۔ وہ اس وقت پر قابو نہ رکھ سکا اور کچھ قدم پیچھے ہوا، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر جانے لگی تھی۔ جاتے ہوئے وہ بلند آواز میں بولی، تم پاگل انسان ہو، کوئی شرم نہیں ہے تمہیں؟ کیا بے شرمی کی ہے میں نے اپنی بیوی سے رومانس کرنا؟ کب بے شرمی ہے بتاؤ؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ کیوں ڈر گئی میری معصوم سی بیوی؟ وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، کوئی بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، منہ دھو کر رکھا کرو اپنا مسٹر شازر۔ وہ انگارے چبا کر بولی اور تیزی سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ اس کو جاتا دیکھ جناتی کہہ کے لگانے لگا تھا، جس کو اس نے بخوبی سنا تھا۔ جاری ہے۔